أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه رمضان المبارک کی 28 مقدس راتوں میں اس مسجد کے نمازیوں نے نماز تراویح میں اللہ کا آخری کلام مقدس کو سنا. اللہ حافظ صاحب کا سنانا اور نمازیوں کا قرآن سننا اپنی رحمت سے، فضل سے، مہربانی سے قبول و منظور فرمائے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو رات کو اللہ کے آگے قیام کرتے ہیں اور دن روزے میں گزار دیتے ہیں. اگرچہ ہم روزہ رکھنے کا اور تراویح پڑھنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی کرم نوازی سے امید ہے کہ اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے.
جتنے اسلام کے ارکان ہیں ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج بیت اللہ ہے۔ یہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے، لاگو کیے گئے۔ کیا اس سے مقصد صرف اٹھک بیٹھک ہے؟ نماز فرض ہوئی، قیام کرو، پھر رکوع میں چلے جاؤ، پھر سجدے میں، پھر اٹھ کھڑے ہو، یا اللہ کو ہمارا بھوکا رہنا مطلوب ہے؟ 16 گھنٹے بھوکے رہو، پیاسے رہو؟ نہیں، یہ سب ان اعمال کے ڈھانچے ہیں، ڈھانچے، جسم۔ مقصد ہے مومنوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔ ان کے دلوں میں کیا پیدا ہو؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یہ آیت یاد ہے، میں پڑھوں گا تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض۔ مقصد کیا ہے فرضیت کا؟ کہ سحری کے وقت سے لے کے افطاری تک کھانا نہیں، پینا نہیں، قوت شہوانی پہ قابو رکھنا ہے۔ مقصد اس سے کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ نماز کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء مقصد یہی ہے کہ اندر بدلے، باطن لوگوں کا بدلے، اس میں تقوی آئے، اللہ کا ڈر اس میں آ جائے۔ عبادات سے مقصد ہے تقوی کا پیدا کرنا، دلوں کے اندر کیا پیدا ہو۔ میں پہلے بھی شاید یہاں یہ بات کہہ چکا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں، کچھ نئے لوگ ہوں گے، ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں تقوی نمازیں پڑھنے کا نام ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا متقی آدمی ہے، 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تقوی نام ہے تسبیح رولنے کا، ہاتھ میں تسبیح ہو، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے؟ متقی۔ لوگ سمجھتے ہیں تقوی نام ہے وظیفے پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، نفلی روزے رکھنے کا۔ نہیں میرے بھائی، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، تہجد پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام تقوی نہیں ہے، تسبیح رولنے کا نام تقوی نہیں ہے۔
تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا. میری بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تقوی کس کا نام ہے؟ رب کی نافرمانیوں سے. ہم تقوی متقی آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار. فلاں بندہ کیا ہے؟ پرہیزگار. یہ ذرا پرہیز کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں. پرہیزگار. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے تجویز کیا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے، ہائی ہے آپ کا بلڈ پریشر. اس نے آپ کو دوا تجویز کی، ٹیبلٹ لکھی، اور اس نے کہا نمک نہیں کھانا. اب دوائی کھانے کا نام پرہیز ہے یا نمک سے بچنے کا نام کیا ہے؟ یہ جو نماز ہے یہ پڑھنی پڑھنی ہے، فرض ہے. روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، حج فرض ہو گئی تو کرنی کرنی ہے، زکوٰۃ لاگو ہو گئی تو دینی دینی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹیبلٹ ہے، دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں. تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے. میں اہل علم لوگوں میں ہوں، میں جاہلوں میں نہیں بیٹھا ہوں کہ مجھے زیادہ محنت کرنی پڑے گی سمجھانے میں. تعلیم یافتہ طبقہ میرے سامنے ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کے اسے رولنا بھی آسان ہے. نفل کا پڑھنا بھی آسان ہے، وظیفوں کا کرنا بھی آسان ہے. گناہوں سے بچنا جو ہے آسان ہے، یہ مشکل ہے. ایک آدمی ہے، آفیسر ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے. وہ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے دفتر میں پہنچا تو اس کے میز پر 1,00,000 روپیہ رشوت کا رکھا ہوا ہے کہ آپ دستخط کر دیں، سائن کر دیں، 1,00,000 روپیہ آپ کا. اس 1,00,000 روپے کی رشوت سے بچ جانے کا نام کیا ہے؟ نماز تو پڑھنی پڑھنی. اس سے وہ بچ جاتا ہے تو یہ بندہ متقی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ نماز بھی پڑھی جاتی ہے، سودی کاروبار بھی ہوتا ہے. اب آپ ناراض نہیں ہوں گے، میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مخاطب صرف آپ نہیں ہیں میرے. نماز کا پابند بھی ہے، سودی کاروبار بھی ہے. نماز کا پابند بھی ہے، رشوت کا کاروبار بھی ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، کم تولتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، 2 نمبر مال بیچتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، گاہک کو دھوکہ بھی دیتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، عیب والی چیز عیب چھپا کے بیچتا بھی ہے، کم تولتا بھی ہے، کم ماپتا بھی ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے. کبھی کبھی جب یہ فیکٹریاں پکڑی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، مرچیں بنانے والی اور چائے کی پتی پیک کرنے والی، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 نمبر مال بک رہا تھا اور یہ 2 نمبر کاروبار ہو رہا تھا، اور چھاپا لگا، لوگ پکڑے گئے. دوسرے دن اخباروں میں جب ان کی تصویریں چھپتی ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، لیکن کام کیا ہے؟ کام غلط ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی نام نیکی کرنے کا نہیں ہے، تقوی نام گناہوں سے بچ جائے. جھوٹ نہ بولے، زنا نہ کرے، سود نہ کھائے، نہ دے نہ لے، رشوت کا کاروبار نہ کرے، پورا تولے، پورا ماپے، گاہک سے سچ بولے، اس کو دھوکہ نہ دے. جو بندہ اس پر عمل پیرا ہو گیا وہ کیا ہے؟ متقی. لوگ پتہ نہیں ہمارے ہاں ولی اللہ جو ہے، ایک ولی اللہ کون ہوتا ہے جی؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ولی وہ ہوتا ہے جو گیرو رنگ کے کپڑے پہنے. ولی وہ ہوتا ہے جو ایک پگڑی سر پہ باندھے، ایک رومال
کاندھے پہ ہو اور جناب ایک بڑی چادر ہو اور گھنڈ نکلا ہوا ہو، یہ ولی ہے جی؟ یہ ہمارے ہاں ولایت کا معیار ہے۔ اس کے مرید اس کے پیچھے پیچھے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، ذکر کی محفل وہ سجا لیتا ہے، یہ ولی ہے جی۔ میرا خیال یہ ہے، اور میں اس پر بڑی مضبوط دلیلیں بھی رکھتا ہوں، لیکن میں دلیل اب نہیں دوں گا، یقیناً آپ میرے ساتھ تائید کریں گے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں جو آدمی فرائض پورے کرے، فرائض، نفل نہ، فرضی نماز پڑھے، سنتیں اس کے ساتھ ہیں، رمضان کے کیا رکھے، روزے رکھے، زکوٰۃ اس پر لاگو ہوتی ہے تو مڑ کے زکوٰۃ دے، پورا حساب کر کے، حج اگر اس پر لاگو ہو گیا ہے تو حج کرے، فرائض جو اللہ نے لاگو کیے، ذمے لگائے ہیں مومن کے کہ یہ کام تو نے کرنے ہیں، یہ فرض ہیں، جو آدمی اس دور میں وہ فرائض پورے کرتا ہے اور حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ اس دور کا ولی ہے، ولی ہے اس دور کا۔ حقوق العباد پورے کرے، کسی بندے کا حق غصب، یہ کم تولنا حق غصب کرنا ہے، یہ 2 نمبر مال بیچنا دوسرے کا حق غصب کرنا ہے، یہ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ یہاں تو لوگ پلاٹ ہضم کر جاتے ہیں، کوٹھیاں ہضم کر جاتے ہیں، زمینیں ہضم کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال ہضم کر جاتے ہیں۔ ہم کئی مرتبہ قرآن میں پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے کتنی دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیم کا اچھا مال اپنے ردی مال کے بدلے میں تبدیل نہ کر لیا کرو۔ اب سارے آپ چپ کر کے بیٹھے، یتیم کا اچھا مال، عمدہ مال اپنے ردی مال کے بدلے میں بدل نہ لیا کرو۔ باپ مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، اب چچا تقسیم کر رہا ہے، ڈنگر بھی، چوپائے بھی، دکانیں بھی، زمینیں بھی، چنگے چنگے ڈنگر اپنے واسطے تے ماڑے ماڑے یتیموں کے لیے، اچھی زمین اپنے حصے میں، اور جو ردی زمین ہے وہ ان یتیم، کیونکہ وہ بولنے والے نہیں، وہ سمجھدار نہیں، ان کو پتہ نہیں۔ یہ رب نے ساری باتیں قرآن میں نقل کی ہیں، تو حقوق اللہ بھی پورے ہونے چاہیے، اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد جو ہیں وہ بھی کیا ہونے چاہیے۔ اگر یہ بات جو میں آج کہنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے علماء نے کی ہو، آپ کے خطیب صاحب نے کی ہو، یہ جو ہے نا بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر کلی کرتا ہے تو منہ کے جھڑ جاتے ہیں، پھر منہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے جھڑ جاتے ہیں، اور پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے جھڑ جاتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے۔ اس سے کون سے گناہ مراد ہیں؟ کبیرہ نہ، کبیرہ گناہ نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے، وہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا۔ اور یہ جو وضو کرنے سے بندہ گھر سے چل کے آیا تو ہر قدم پہ ایک گناہ جھڑتا چلا گیا، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کیا تو صبح سے لے کے زور تک جتنے گناہ ہوئے وہ معاف ہو گئے، جمعے سے پچھلا جمعہ، رمضان سے اس سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ مت خوش ہوندے رہو بے ایسا وضو کیتا تے سارے گناہ سارے معاف ہو گئے، وہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اس طرح معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ توبہ، استغفار، اور توبہ کی جو شرائط ہے نا وہ بھی ذرا سنو۔ یا اللہ میری توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، بندہ کانوں کو ہاتھ لگا یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی 2 شرطیں ہیں، اور بھی شرطیں ہیں لیکن جو بڑی شرطیں ہیں وہ 2 ہیں۔ پہلی شرط توبہ کی یہ ہے ماضی پر ندامت، گزری ہوئی زندگی پر شرمندگی، مولا قصور ہو گیا ہے،
گناہ ہو گیا ہے، غلطی کر بیٹھا ہوں، تیری نافرمانی ہو گئی ہے، شریعت کی بھی نافرمانی میں کر بیٹھا ہوں، انتہائی پشیمان ہوں، پریشان ہوں، شرمندہ ہوں، ماضی پر ندامت اور آنے والی زندگی میں اس گناہ کے نہ کرنے کا رب سے وعدہ کہ آئندہ یہ گناہ، یہ دو شرطیں ہیں توبہ کی، صرف زبان سے نہیں یا اللہ میری، اس طرح توبہ نہیں ہوتی، اس طرح توبہ ہوتی، اس پر ندامت ہو، بندہ روئے، پھر آئندہ کے لیے عہد کرے بندہ کہ میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ میری یہ فیلڈ نہیں ہے تصوف والی، لیکن کتابیں پڑھی ہیں، یہ جب آپ توبہ کریں گے کہ یا اللہ جو گناہ میں کر بیٹھا ہوں وہ تو ہو گیا ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں، جب آپ یہ کریں گے نا تو شیطان فوراً آپ کے ذہن میں ایک ضرب لگائے گا، شیطان کہے گا اگر تین دوبارہ موقع لب گیا تو یہ گناہ واقعی تو نہیں کرے گا؟ تو بندے کا ضمیر کہتا ہے بے موقع لب گیا تے چھوڑنا ہے تے، تو شیطان کہتا ہے پھر توبہ کرنے کا فائدہ، پاگل ہو گیا، جب آئندہ کل پرسوں مہینے سال کے بعد پھر تجھے موقع ملنا ہے، پھر تو نے یہ گناہ کرنا ہے، تو توبہ کرنے کا فائدہ، چھوڑ توبہ۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک آدمی دوپہر کے ٹائم روٹی کھانے لگتا ہے، کھانا سامنے آ گیا، روٹی آ گئی، کھانے لگا، ایک بندہ سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا کیوں کھاتے ہو بھائی؟ تو یہ کہتا ہے بھوک لگی ہے، بھوک مٹانے کے لیے کھا رہا ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے تو شامی پھر نہیں لگنی، شام کو پھر بھی تو لگنی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ شام کو لگے گی تو پھر کھاؤں گا، کل صبح لگے گی تو پھر کھاؤں گا۔ آپ نے بھی شیطان کو یہ کہنا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، آئندہ گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا، اس طرح اللہ مجھے ایک نہ ایک دن سچی توبہ کی توفیق بھی۔ تو صغیرہ گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتی، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن نے کہا ہے، لیکن کبیرہ گناہ مت کہ آپ کا ذہن ہو، ہاں وہ میں بات آگے کروں گا، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو، استغفار کریں گے آپ، توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ رحمت کر دیں گے، اور گناہ اللہ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد بھی بندہ اللہ کا نافرمان ہونا گل کوئی نہیں۔ ذرا انداز دیکھیں یار، انداز دیکھیں، کن کو خطاب کر رہے ہیں؟ گناہ گاروں کو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں گناہ کر کے، ان کو خطاب کر رہے ہیں۔ خطاب کرنا چاہیے تھا اے نافرمانوں، او مجرموں، او حرام خوروں، لہجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن گناہ گار بندوں سے، نافرمان بندوں سے اللہ خطاب کرنے لگے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے گناہ گار بندو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میرے دروازے پہ رہنا ہے، میں سارے گناہوں کو معاف کروں۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا۔ اگلی بات تھوڑی سی مشکل ہے، اللہ کرے کسی بندے کی اصلاح ہو جائے ان راتوں میں، اس مہینے میں، ہمارا کام ہے بتا دینا، آگے ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ توبہ سے صرف اللہ کے حق معاف ہوتے ہیں، اللہ کے حق میں جو کوتاہی کی نا وہ توبہ سے معاف ہو جائے گی، اور جو بندوں کے حق ہیں وہ توبہ سے معاف مت کہ آپ کا خیال ہو کہ ہر سال عمرہ کریں گے تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
میں حج کروں گا تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں شب قدر کو جاگوں گا تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ اللہ معاف کر دے گا، اور جو بندوں کی کوتاہی کی ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک وہ مظلوم بندہ معاف ہو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیا جائے، دکانوں پہ قبضے جما لیے جائیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جائے، کم تولا جائے، کم تولا جائے، بندوں کا حق غصب کیا جائے، کم ماپا جائے، کم تولا جائے، 2 نمبر مال 1 نمبر مال بنا کے بیچا جائے، ملاوٹ کی جائے، بندوں کا حق غصب کیا جائے، یہ حج اور عمرے سے معاف نہیں ہوں گے، نفلوں سے معاف نہیں ہوں گے، تہجد سے معاف نہیں ہوں گے، شب قدر کے جاگنے سے معاف نہیں ہوں گے۔ یہ تب معاف ہوں گے جب مظلوم بندہ معاف ہو۔ سناؤں آپ کو حدیث ایک، اللہ کرے کسی کے پلے کوئی بات پڑ جائے۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 1 بالش زمین، کتنی ہوتی ہے 1 بالش؟ 9 انچ ضرب 9 انچ، کتنی؟ 9 انچ ضرب 9 انچ، 1 بالش زمین اپنے بھائی کی دبا لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ وہ 7 زمینیں اٹھائے پھر رہا ہوگا، اللہ کہیں گے تین زمینہ دا زیادہ شوق سی نا، یہ 7 زمینیں گلے میں لے اور میدان معاشر میں پھرتا رہے۔ 9 ضرب 9، یہاں ہم جب بنیادیں رکھتے ہیں اپنے مکانوں کی، کتنے تماشے ہوتے ہیں 4 انچ کی زمین پر، وہ 9 انچ کی ایک مشترکہ دیوار ہوتی ہے، 4.5 انچ ایک 4.5، اس میں کتنے گھپلے لوگ کرتے ہیں، کتنے جھوٹ لوگ بولتے ہیں، 4.5 انچ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری جگہ نہیں ہے، دوسرے کو کہیں گے یہ 9 انچ پوری میری ہے، آدھی دیوار تیری نہیں ہے، صرف 4.5 انچ کے لیے کسی کی زمین دبا لی، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور قرضہ لیا تو پھر اسے واپس نہ کیا، لوگوں کا حق غصب کیا۔ یہ عمرے، حج، شب قدر کا جاگنا اس سے معاف نہیں معاف اللہ کریں گے۔ یہ کب معاف ہوگا؟ جب وہ مظلوم بندہ، سوچ لو، جتنے تاجر یہاں بیٹھے ہو اپنے گریبانوں میں جھانکو اور سوچو کتنے گاہکوں کو کم سودا دیتے ہو، کتنوں سے قیامت کے دن معاف کروانا ہے تم نے، کتنا کم تولتے ہو، کتنے لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے قیامت کے دن، سوچئے ذرا۔ تمہارے ذہن میں ہو کہ نیکیاں کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ نہیں، عہد کیجئے، آئندہ کے لیے عہد کیجئے، ماضی میں جو کچھ کما لیا ہے غلط طریقے سے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کیجئے کہ اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچ جائے جن لوگوں کا یہ حق ہے، جن کا یہ حق ہے، اس کا ثواب انہیں پہنچ جائے۔ اب میں ان کو مل نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں کہ میں انہیں یہ رقم واپس کروں، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ دیکھیں، اگلے دن آپ نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی، انڈونیشیا کے ایک عالم ہیں، میک پہ آئے، اللہ اکبر، میرے آقا کی حدیث سنائی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پھر انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور روح ان کے جسم سے پرواز کر، پڑھتے کھڑے، موت اس کا کوئی وقت مہلت نہیں ہے،
ہمارے متعلق یوں ہی لوگ کہہ دیتے ہیں بے قبرستان نہیں جان دیں دے، یہ منع کرتے ہیں بے قبرستان نہ جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبرستان جانا تو میرے نبی کی سنت ہے، بلکہ میں آج آپ کو مسئلہ بتاؤں تو چلو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ آپ آئندہ قبرستان جایا کریں نا تو داخل ہوتے ہوئے نیت کر لیا کریں کہ میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس طرح جب آپ جائیں گے نا، سنت پہ عمل کرنے کا بھی اللہ آپ کو ثواب دے دے۔ قبرستان آپ جائیں گے آپ کو ثواب بھی مل جائے گا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ قبرستان پھرا کرو، اس میں چکر لگایا کرو، کبھی کبھی وقت نکالا کرو۔ نوجوانوں کبھی کبھی وقت نکالا کرو، قبرستان جایا کرو، اور قبرستان کے سرہانے جو تختیاں لگی ہوئی ہیں نا انہیں ذرا غور سے پڑھا کرو، کھڑے ہو کر پڑھا کرو اس بندے کا نام، پھر وہ عمر لکھی ہوتی ہے، باعمر 24 سال، باعمر 30 سال، باعمر 34 سال، پڑھا کرو اسے تاکہ عبرت حاصل ہو۔ یہ 32 سال کا نوجوان، یہ 24 سال کا کڑیل نوجوان، یہ یہاں آ گیا ہے۔ پھر وہاں دیکھا کرو کچھ قبریں آپ کو علماء کی ملیں گی جس پہ لکھا ہوا شیخ الحدیث و تفسیر، مفتی شہر، ان کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ کچھ قبریں آپ کو پہلوانوں کی ملیں گی، اس میں پہلوانوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ کچھ قبریں آپ کو شہر کے بڑے بڑے تاجروں کی ملیں گی، لکھا ہوا ہے، ان کی دکانوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں ان قطبوں پر، کتنے بڑے تاجر تھے۔ پھر سوچا کرو یہ سب یہاں آ گئے، ہم نے بھی ایک دن ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ کیوں حرام طریقے سے روزی کماتے ہو؟ کیوں غلط طریقے سے مال جمع کرتے ہو؟ کس کے لیے جمع کرتے ہو؟ اولاد کے لیے؟ انہاں تیرے واسطے فاتحہ بھی کدی نہیں پڑھنی۔ عید کے دن ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں عید پڑی تھی؟ جی عید گاہ پڑی تھی۔ میں نے کہا قربانی والی عید تو ہمارے پاس پڑھتے ہو، یہ چھوٹی عید گاہ کیوں پڑی؟ او جی اسی آکھیا نالے عید پڑھ لواں گے، نالے ابے دی قبر تو ہو آواں۔ ویسے سپیشل ابے کی قبر پہ نہیں جانا، گھر سے چلیں بھائی والد صاحب کی قبر پہ جائیں نا، عید بھی پڑھ لیں گے اور والد کی قبر سے بھی اولاد، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس بندے سے احمق بندہ کوئی نہیں، لفظ میں نے تھوڑا سا سخت بول دیا ہے، بڑا بیوقوف اور احمق آدمی ہے جس نے غلط طریقے سے دولت کمائی۔ عیش پچھلے کریں گے، حساب کون دے گا؟ حساب یہ دے گا۔ اس سے بڑا احمق کون ہے؟ تو غلط طریقے سے دولت کما رہا ہے پچھلوں کے لیے، اللہ کے سامنے جا کے حساب تو نے دینا ہے۔ تو یہ جتنی عبادات ہیں اس سے مقصد اللہ کا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا پیدا ہو؟ اللہ کا ڈر آئے، اللہ کا خوف آئے، اور جب اللہ کا ڈر آئے گا تو بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے، پھر بندہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا۔ عام میں سے جن کے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، پھر آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کی خدمت کیجئے، جنت کمائیے۔ اور جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں یا دونوں میں سے ایک رخصت ہو چکا ہے تو اپنی دعاؤں میں اپنے والدین فوت شدہ کو یاد رکھا کرو۔
ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا مانگا کرو، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ آئیے ہم سب کو ملائیں، جتنے لوگ ہمارے بزرگ بھائی مائیں بیٹیاں بہنیں مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم دنیا کے دھندوں میں ہیں بھائی، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں یہاں وہ مجبور ماض ہیں، اور وہ تمنا کرتے ہیں، تمنا کہ کوئی آدمی سبحان اللہ کہہ کے اس کا ثواب ہمیں پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھا کرو نا اپنے بزرگوں کو، فوت شدہ لوگوں کو، یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، پیار کا معاملہ فرما، شفقت کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہر روز افطاری کے ٹائم اللہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور جب آخری روزہ ہوتا ہے تو جتنے جہنم سے لوگ پورے مہینے میں آزاد ہوئے، آخری دن پھر اتنے لوگوں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے بزرگوں میں، ماؤں بہنوں بیٹیوں میں جو فوت ہو گئے، تیرے پاس چلے گئے، اگر اپنے قصور کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے مولا تیری پکڑ میں ہیں، تو ہم درخواست کرتے ہیں یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کو معاف فرما دے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کر لیجیے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ ہم سب کا اصل چیز یہی ہے، اصل چیز یہی ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو وہ سلام علیکم کہیں، ہمیں سلام کر کے آئیں اور کہیں کہ چلو ہم تمہیں لینے آئیں، یا اللہ ہماری قسمت میں کر دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ کے لیے ہاں جی، اس وبا کے لیے بھی دعا کرنا ہے، کرونا کے لیے، اور ہاں کشمیر یہ جو کرونا کی وبا ہے اور پوری دنیا ایک خوف میں مبتلا ہے، ظاہر بات ہے کئیوں کے لیے عذاب ہے اور کئیوں کے لیے آزمائش ہے۔ یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، یا اللہ تو اس وبا کو ٹال دے، یا اللہ اسے دور فرما دے۔ بیت المقدس میں جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے ان پہ گولیاں چلائی گئیں، حملہ کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں ہیں، ایک طرف گولیاں ہیں، دوسری طرف صرف پتھروں سے مقابلہ ہے۔ یا اللہ سارے حکمران، اسلامی حکمران چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، سب خاموش ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے، کوئی امداد کا اعلان نہیں کر رہا ہے۔ یا اللہ تو ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ تو ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے میرے اللہ، تو ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے اور بڑے بڑے سرداروں کو اور ہاتھی والوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام لے لیتا ہے، ابو جہل جیسے سردار کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ یا اللہ تو ایک مچھر سے کام لے لیتا ہے اور اس سے نمرود جیسے لوگوں کو پٹوا دیا کرتا ہے۔ تو پانی کی لہروں سے کام لیتا ہے، فرعونیوں کو غرق کر دیتا ہے۔ مولا تو اسے کیا بعید ہے، تو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، عالم الغیب ہے، تجھے ساری طاقتیں اور قوتیں حاصل ہیں۔ میرے اللہ فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما میرے، یا اللہ فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما۔ کشمیر کے لوگ کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن میں، اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے کہ تمہیں پتہ چلے کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ تمہیں نہیں نہ پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، جس میں کشمیری کئی مہینوں سے مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی مشکلات کو بھی حل فرما دے، ان کی پریشانیوں کو بھی اللہ دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ
علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.